السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو میں ناول اسیر محبت ہو گیا کہ ایپیسوڈ نمبر 29 لے کر حاضر ہو چکی ہوں۔ ہم شروع کرتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ کو، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک کر دینا ہے، کمنٹ میں بتانا ہے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی اور سٹوری ناول کی کیسی جا رہی ہے۔ اگر آپ چینل پر نیو آئے ہیں، آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ایپیسوڈز بھی آپ کو مل جائیں۔ باقی ہم شروع کر لیتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ کو۔ ناول کا نام ہے میں اسیر محبت ہو گیا، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 29۔ آسمان کتنا پیارا لگ رہا ہے نا، ستاروں سے بھرا ہوا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کروڑوں ہیرے چمک رہے ہوں۔ سب لوگ رات کے وقت لان میں بیٹھے باربیکیو پارٹی کر رہے تھے۔ باران، ززان اور داور باربیکیو بنا رہے تھے، جبکہ وہ تینوں آپس میں باتوں میں مصروف تھیں۔ بچوں کو ٹائم سے سلا دیا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آرام سے سو رہے تھے۔ داریہ اور حمیرہ کسی بات پر سوچ وچار کر رہی تھیں کہ اچانک زاہلے آسمان کی جانب دیکھتی بولی۔ اس کا باہر ان سب کے ساتھ بیٹھنے کا موڈ بالکل نہیں تھا، مگر داریہ اور حمیرہ اسے زبردستی ساتھ لے کر آئی تھیں اور اب وہ فریش محسوس کر رہی تھی۔ ہاں واقعی مجھے خود بہت پسند ہے رات کے وقت آسمان پر چمکتے تاروں کو دیکھنا، داریہ نے زاہلے کی بات پر آسمان کی جانب دیکھتے مسکرا کر کہا۔ ان کی باتوں کی آوازیں باران لوگوں تک بھی جا رہی تھیں۔ وائفی، تمہاری بات پر مجھے ایک گانا یاد آیا، سناؤں؟ ززان کوئلوں کو پنکھے سے ہوا دیتا بولا تو داریہ نے سر ہلاتے اسے گانے کی اجازت دی۔ اسے بے چینی ہوئی ززان کا گانا سننے کے لیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ززان کی آواز کس قدر خوبصورت تھی۔ اسے ابھی دیکھنا میرا شوہر کتنا خوبصورت گائے گا، داریہ زاہرے اور حمیرہ کو مسکرا کر کہتی ززان کو دیکھنے لگی۔ چلو سناؤ گانا، وہ ایکسائٹڈ سی بولی۔ ارے نہیں، پورا گانا نہیں گانا، بس ایک فقرہ بتانا تھا تمہاری بات پر یاد آ گیا مجھے۔ وہ کوئلوں کو ہوا دینا چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کو نام میں ہلاتا بولا تو داریہ کا منہ بنا۔ اچھا وہ فقرہ بھی بتاؤ گے کہ نہیں؟ داور جو کب سے اسے دیکھ رہا تھا بولا۔ ہاں تو داریہ کہہ رہی تھی کہ اسے چمکتے تارے پسند ہیں، تو مجھے پاکستانی پنجابی گانا یاد آیا، وہ ہے کہ جد رات نو چمکن تارے میرا بدن پٹاخے مارے۔ ززان نے دانت نکالتے گانے کے لفظ بولے تو داریہ کے منہ کھلنے کے ساتھ باقی سب کے بھی منہ کھل گئے تھے۔ ہاں 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 ہاں، واہ داریہ، بہت چن کر شوہر پسند کیا ہے تم نے۔ اچانک سے فضا میں داور کا قہقہہ گونجا تھا اور وہ داریہ پر ٹونٹ کرتا بولا۔ اس کی ہنسی رک ہی نہیں رہی تھی ززان کے گانے کے بول سن کر۔ ہنس تو زاہلے اور حمیرہ بھی رہی تھیں۔ زاہلے کو ہنستا دیکھ باران کی نظریں تو بس اس پر جم گئی تھیں، جبکہ داریہ تو بس ززان کو گھور رہی تھی۔ کیا وائفی، گھور کیوں رہی ہو؟ پتہ ہے یہ گانا پاکستان کی مشہور خوبصورت دل نشین آواز رکھنے والی سنگر دی لیجنڈ نصیبو لال نے گایا ہے۔ ززان داریہ کے گھورنے پر اسے گانے کی انفارمیشن دینے لگا۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارا قتل کر کے اس کا باربیکیو بنا دوں تو میرے پیارے ہسبینڈ تم خاموش رہو۔ داریہ نے ززان کو گھور کر دیکھتے ایک لفظ چبا کر کہا تو ززان کی حالت اس کی دھمکی پر پتلی ہوئی تھی۔ میں کچھ نہیں بولوں گا، ویسے بھی تم بولنے ہی کہاں دیتی ہو؟ وہ منہ بنا کر بولتا اپنے کان میں مگن ہوا جب اچانک اس کی گردن پر داور نے چپٹ لگائی تھی۔ کیا داور بھائی، آپ کے ہاتھ مسالے والے تھے؟ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر عجیب و غریب منہ بناتا بولا۔ میری بہن کی باتوں کو چپ چاپ مانا کرو، زیادہ بحث نہ کیا کرو، داور نے اسے اپنی مسالے بھری انگلی سے وارن کرتے کہا تو ززان نے نچلے ہونٹ کو باہر نکال کر داریہ کی جانب دیکھا جیسے اسے داور کی شکایت کر رہا ہو، لیکن اس کی شکایت پر داریہ نے نظروں کا زاویہ ہی بدل لیا، مطلب صاف اگنور۔ او بھائی بس کر، تیری ہی بیوی ہے، بعد میں دیکھ لینا، ابھی ادھر دھیان کر، ساری بوٹیاں جلا دیں تو نے، چل نا ادھر دھیان دے۔ داور اب کی بار باران سے مخاطب تھا جو زاہلے کو دیکھتا ہر چیز سے بیگانہ ہوئے کھڑا تھا اور اسی بیگانگی میں اس نے ساری بوٹیاں جلا دی تھیں۔ تو بھی دیکھ لے اپنی والی کو، میں نے منع کیا کیا؟ باران بھی اس کا بھائی تھا، اس لیے بنا شرمندہ ہوئے اسے بھی نصیحت کرتا جلی بوٹیوں کو ہٹانے لگا، جبکہ داور بس تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ کیا بھائی ایسے نہیں، میں بتاتی ہوں، پہلے نا اس کے پاؤں کاٹو جن سے چل کر یہ اس جگہ پر آیا تھا جہاں اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔
پھر نکالو اس کی آنکھیں جس سے اس نے آپ کو قتل کرتے دیکھا، اور پھر کاٹو اس کی زبان جس سے یہ آپ کے خلاف گواہی دینے والا تھا۔ صبح صبح منہ اندھیرے ہی اوریلیو ایک آدمی کو ٹارچر روم میں لایا تھا، اور داور باران کب سے اس آدمی کو دیکھتے اپنی سوچ وچار کر رہے تھے کہ اسے کس طرح سے تڑپا کر ماریں کہ تبھی داریہ وہاں آتی اپنا مشورہ دینے لگی۔ ساتھ ہی اس نے ٹیبل سے ایک نوکیلی چیز اٹھا کر اس آدمی کے کرسی سے بندھے ہاتھوں کے آر پار کی تھی، جس سے اس آدمی کی چیخیں پورے ٹارچر روم میں گونجی تھیں۔ ویسے مشورہ تو اچھا ہے داریہ کا، داور نے داریہ کے مشورے سے امپریس ہوتے کہا، تو باران نے بھی سر ہلایا۔ چلو ایسے ہی کرتے ہیں، اب بتاؤ کون پاؤں کاٹے گا، کون آنکھیں نکالے گا اور کون زبان کو کاٹے گا؟ باران گلے میں پہنے بلیڈ والے لاکٹ کو 2 انگلیوں کی مدد سے گردن کے گرد گھماتے داریہ اور داور سے پوچھنے لگا۔ میں آنکھیں نکالوں گی، داریہ فوراً بولی۔ اوکے، تو میں پاؤں کاٹوں گا، اور باران تم اس کی زبان کاٹنا جس سے یہ تمہارے خلاف گواہی دینے والی تھی۔ داور وہاں رکھے ٹیبل جس پر ہر طرح کے تیز دھار نوکیلے اوزار پڑے تھے ان میں سے ایک نوکیلا چاقو اٹھاتا بولا۔ وہ تینوں بہن بھائی ایسے بات کر رہے تھے جیسے کہ گھر کے کام بانٹ کر کرنے کی بات کر رہے ہوں۔ نہیں، پلیز مجھے چھوڑ دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، پلیز، میرے چھوٹے بچے ہیں، کوئی نہیں میرے بیوی بچوں کا میرے علاوہ، پلیز چھوڑ دو۔ وہ آدمی ان کے خطرناک ارادے سن اپنی موت کو دیکھتا ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے چھوڑنے کی التجا کرنے لگا۔ یہ سب تمہیں تب سوچنا چاہیے تھا جب تم میرے خلاف گواہی دینے کا سوچ رہے تھے۔ اب مجھے نہیں پرواہ کہ تمہارے بیوی بچوں کا تمہارے بغیر کیا ہوگا۔ چلو آنکھیں بند کر کے آخری بار ان کو یاد کر لو۔ باران اس آدمی کے سامنے جھک کر اس کی آنکھوں میں شفقت سے دیکھتا بولا تو وہ آدمی پورا کا پورا کانپ گیا۔ تو پلیز، اس نے ایک بار پھر سے روتے ہوئے التجا کی، مگر سامنے کھڑے تینوں ڈیمنز کے دل میں رحم نہیں تھا۔ اگلے 5 منٹ پورے ٹارچر روم میں اس آدمی کی تکلیف سے بھری دردناک چیخیں گونجی تھیں، اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی، کیونکہ وہ آدمی اپنی زندگی کی جنگ ہار گیا تھا اور ان تینوں بہن بھائیوں کی شفقت اور بے رحمی جیت گئی تھی۔ ٹارچر روم مینشن کے پچھلی جانب بنایا گیا تھا، اس کا رستہ بھی خفیہ طریقے سے بنایا تھا کہ کوئی بھی آسانی سے وہاں نہیں جا سکتا تھا۔ پورے ٹارچر روم کو ساؤنڈ پروف بنایا گیا تھا تاکہ کسی کی چیخوں کی آواز باہر نہ نکلے، اور ٹارچر روم کے ساتھ ایک اور روم تھا جہاں سے اپنے خون سے بھرے کپڑوں کو بدل کر وہ باہر نکل گئے تھے، اور گھر میں بیٹھی جاسوسن زاہلے کو اس سب کے بارے میں علم بھی نہیں ہوا تھا، پتہ تو حمیرہ اور زیزان کو بھی نہیں لگا تھا۔ مجھے میرا جانو یاد آ رہا ہے، داریہ صوفے پر بیٹھی اداسی سے بولی تو زاہلے نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ جانو؟ تمہارا شوہر تو تمہارے ساتھ ہے نا، پھر یہ جانو کون ہے؟ زاہلے نے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے وہ میرا پیٹ ہے، تمہیں اس کی پک دکھاؤں؟ داریہ اپنا فون اٹھاتی بولی تو زاہلے نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ دیکھو، یہ ہے میرا پیٹ۔ داریہ نے اس کے سامنے فون کی سکرین کرتے کہا تو زاہلے نے فون کی جانب دیکھا جہاں پر داریہ کے ساتھ ایک بلیک کلر کا بھیڑیا کھڑا تھا۔ فوٹو سے پتہ لگ رہا تھا کہ داریہ نے خود سیلفی لی ہے۔ اوہ، تو بھیڑیا پا رکھا ہے تم نے؟ زاہلے نے امپریس ہوتے کہا۔ ہاں، مجھے پسند ہے بھیڑیے، اب تو سوچ رہی ہوں اس کے لیے ایک بیوی لے کر آؤں، وہ اکیلا ہے بہت۔ داریہ اپنے جانو کے اکیلے پن کو محسوس کرتے دکھی ہوتی بولی۔ مجھے بھی بھیڑیے پسند ہیں، مگر میں نے کبھی انہیں پالنے کا نہیں سوچا۔ زاہلے کی بات پر وہاں آتی حمیرہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ ہے، تم دونوں کی پسند کتنی خطرناک ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھتی بولی تو زاہلے اور داریہ مسکرائیں۔ بچے کہاں ہیں؟ داریہ نے پوچھا۔ وہ باہر لان میں کھیل رہے ہیں، باہر جانے کی ضد کر رہے تھے، مگر داور اور باران گھر نہیں ہے اور زیزان سو رہا ہے، حمیرہ نے صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے بتایا۔ اچھا چلو میں پھر جا رہی ہوں، میں خود ان کو باہر لے کر جاتی ہوں۔ داریہ فوراً صوفے سے کھڑی ہوتی بولی اور باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے حمیرہ اور زاہلے رہ گئیں۔ تمہاری اور باران کی لو میرج ہے کیا؟
حمیرہ اور زاہلے دونوں پہلی بار اکیلی ساتھ بیٹھی تھیں، اس لیے حمیرہ نے دل میں چلتا سوال پوچھا، تمہیں لگتا ہے میں اس شخص سے محبت کروں گی؟ زاہلے کے چہرے پر باران کا نام سن کر دنیا جہان کی نفرت آ گئی تھی، اور وہ چہرے پر سنجیدگی لیے حمیرہ سے ہی سوال پوچھنے لگی۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا، مگر ایسا لگ رہا ہے جیسے باران کی جانب سے لو میرج ہے اور وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ حمیرہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا۔ وہ ساتھ ساتھ زاہلے کے فیس ایکسپریشن بھی دیکھ رہی تھی۔ میری بلا سے محبت کرے یا نفرت کرے، مجھے بس اس سے نفرت ہے۔ اس نے مجھ سے زبردستی شادی تو کر لی، مگر وہ کبھی میرے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا پائے گا، اور انشاءاللہ میں بہت جلد اسے چھوڑ دوں گی کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ زاہلے کی باتوں پر حمیرہ کی آنکھیں کھلی تھیں۔ کیا تم پاگل ہو جو یہ سب بول رہی ہو؟ میرا نہیں خیال کہ تم قسمت کو بدل سکتی ہو۔ اگر تمہاری قسمت میں وہ شخص ہوتا جسے تم چاہتی ہو تو آج تم باران کے نکاح میں ہونے کی بجائے اس شخص کے نکاح میں ہوتی۔ حمیرہ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس میں قسمت کہاں سے آ گئی؟ اور اگر ایسا ہے بھی تو میں قسمت بدل دوں گی، مگر باران خان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ زاہلے نے ایک عزم سے کہا، تم نے فیری ٹیل سٹوری دیکھی ہیں؟ دیکھی نہیں تو پڑھی تو ہوں گی۔ اچانک سے حمیرہ نے عجیب سوال پوچھا تو زاہلے حیران ہوئی۔ ہاں دیکھی ہیں اور پڑھی بھی ہیں، مگر اس بات کا یہاں کیا ذکر؟ زاہلے نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ تم نے ساری فیری ٹیل کو لو سٹوری یا اچھائی کی جیت سمجھ کر پڑھا ہوگا، مگر کیا تم نے دھیان دیا ان کہانیوں میں ایک سبق اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم جتنا مرضی قسمت کو بدلنا چاہیں، اس سے لڑنا چاہیں، اس سے دور بھاگنا چاہیں، مگر ہماری قسمت ایک نہ ایک دن ہمارے منہ پر زوردار تماچا مار کر ہمیں بتاتی ہے کہ تم مجھے بدلنے کا حق نہیں رکھتے۔ حمیرہ کسی پروفیسر کی طرح اسے سمجھا رہی تھی، مگر زاہلے کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ میں سمجھی نہیں کچھ، صحیح سے بتاؤ، زاہلے نے کہا تو حمیرہ نے لمبا سانس کھینچا۔ کیا تم نے سلیپنگ بیوٹی دیکھی ہے؟ حمیرہ نے پوچھا تو زاہلے نے سر ہلاتے ہاں میں جواب دیا۔ سلیپنگ بیوٹی میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ڈائن شہزادی کو شراپ دیتی ہے کہ جب وہ 16 کی ہو جائے گی تو اسے ایک چرخے کی سوئی چبھے گی اور وہ اس کے چبھنے سے ساری عمر کی نیند سو جائے گی۔ اس شراپ پر بادشاہ ساری سلطنت کے چرخے جلا دیتا ہے اور کسی بھی چرخے کو بنانے یا لانے کی پابندی لگا دیتا ہے، اور اپنی بیٹی کو بھی محل سے دور بھیج دیتا ہے، ایک جنگل میں جہاں پر کوئی لوہا، کوئی چرخہ، کوئی سوئی نہ ہو۔ مگر کیا ہوتا ہے آخر میں؟ اس کی بیٹی واپس محل آتی ہے 16 سال کی ہو کر، اور اسی ڈائن کے جادوئی چرخے کی سوئی کو چھو لیتی ہے اور اپنی نیند میں ڈوب جاتی ہے۔ اس کے باپ نے قسمت بدلنی چاہی، مگر وہ نہ بدل سکا۔ اور پھر سنو وائٹ کی کہانی دیکھ لو، 7 بونے سنو وائٹ کو چڑیل کے جادو سے بچانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، مگر چڑیل پھر بھی سنو وائٹ کو زہریلا سیب کھلا دیتی ہے اور اسے بھی ساری عمر کی نیند میں سلا دیتی ہے۔ تم سب سے مشہور سنڈریلا کی کہانی دیکھو، اس میں اس کی سوتیلی ماں کتنی کوشش کرتی ہے کہ سنڈریلا راجکمار سے شادی نہ کر سکے، مگر کیا ہوتا ہے آخر میں؟ کیا قسمت بدل پاتی ہے وہ؟ نہیں نا، کیونکہ ہم کوئی نہیں ہوتے قسمت کو بدلنے والے۔ ہماری قسمت ہمارا اللہ خود لکھتا ہے، اور ایک معمولی انسان اسے نہیں بدل سکتا۔ یہ حقیقت ہے، یہاں پر کوئی شہزادہ آ کر ہمیں نہیں بچا سکتا، بس دعا کر کے ہم قسمت کو بدلنے کی امید کر سکتے ہیں۔ مجھے دیکھ لو، میں بھی تو اپنی قسمت کو مان کر داور کے ساتھ رہ رہی ہوں، حالانکہ وہ مجھ سے پیار بھی نہیں کرتا، مگر باران تو تم سے بہت پیار کرتا ہے نا؟ شاید تمہیں اللہ نے چنا ہو اسے برائی سے ہٹانے کے لیے۔ ایک بار کوشش تو کرو رشتہ نبھانے کی، اگر وہ بدل سکتا ہے تو تم اسے بدلو، تاکہ کل کو قیامت کے دن پچھتاؤ نہ کہ تم نے اللہ کے بندے کو سیدھی راہ پر لانے کی ہمت نہ کی۔ اگر کوشش ناکام رہی تو چاہے اسے چھوڑ دینا۔ حمیرہ بڑے خوبصورت انداز میں اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ زاہلے بس خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ تم کیوں نہیں کوشش کرتی داور کو بدلنے کی؟ زاہلے کے سوال پر حمیرہ درد بھرا مسکرائی۔ کہا نا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اگر کرتا تو میں خود یہ کوشش کرتی۔ حمیرہ نے آنکھوں میں نمی لیے اس کی بات کا جواب دیا تو زاہلے کو اس کے لیے برا لگا۔
میم جلدی باہر چلیں، داریہ میڈم 2 لڑکوں کو باہر بری طرح پیٹ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے بچوں کو تنگ کیا تھا۔ ایک ملازم بھاگ کر اندر آتا ہانپتے ہوئے بولا تو زاہلے اور حمیرہ دونوں بھاگ کر باہر کی جانب گئیں۔ سو ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 29۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ تو ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔